بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 فروری 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ افلاج میں لاکھوں سرخ ٹڈیوں کا حملہ، کھڑی فصلیں تباہ۔ سعودی عرب کے زرعی علاقے الافلاج میں لاکھوں ٹڈیوں نے کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ مزارعین فصلوں کو بچانے میں ناکام رہے، جبکہ وزارت زراعت کا کہنا ہے کہ وہ ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے سپرے کا کام کر رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الافلاج میں سرخ ٹڈیوں نے حملہ کر کے فصلوں کو تباہ کر دیا، جبکہ مزارعین اپنی باقی ماندہ فصلوں کو بچانے کے لیے ٹائر جلا کر ٹڈیوں کی روک تھام کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پر سعودی شہری فارس الحقبانی نے ٹڈیوں کے حملے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وزارت زراعت سے اپیل ہے کہ باقی ماندہ فصلوں کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ انہوں نے کہا کہ صحرائی سرخ ٹڈیاں یہاں سے دوسرے علاقوں کا رخ کر رہی ہیں، فوری مداخلت نہ کی گئی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ شہری کی ٹویٹ پر وزارت زراعت میں قدرتی آفات کے شعبے کے سربراہ محمد الشمرانی نے کہا کہ الافلاج میں فضائی سپرے کے لیے کل ٹیم روانہ ہوگی۔ ہم ٹڈیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف مزارعین نے کہا کہ ٹڈیوں نے اچانک حملہ کر دیا، متعلقہ اداروں کو پہلے سے ہی وارننگ جاری کرنا چاہیے تھا۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور سپرے کرنے والی ٹیم ابھی تک نہیں پہنچی۔ نیا جدہ مکہ ہائی وے منصوبہ 51% مکمل۔ جدہ اور مکہ مکرمہ کو جوڑنے والی نئی ہائی وے پر 51% کام مکمل ہو گیا۔ یہ ہائی وے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے براہ راست مکہ مکرمہ جاتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ نے کہا کہ نئی ہائی وے کی مجموعی لمبائی 72 کلومیٹر ہوگی۔ اس میں حد رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی جائے گی، جس کے باعث جدہ سے مکہ کا سفر 35 منٹ میں ہوگا۔ گورنریٹ نے کہا کہ منصوبے پر آدھے سے زیادہ کام ہو چکا ہے۔ یہ دو طرفہ شاہراہ ہے جس میں ہر طرف 4 ٹریک رکھے گئے ہیں۔ گورنریٹ نے کہا کہ نئی ہائی وے مکہ مکرمہ میں تیسری رنگ روڈ سے شروع ہوتی ہے اور جدہ میں ایئرپورٹ پل پر ختم ہوتی ہے۔ نئی ہائی وے کے باعث حجاج اور عمرہ زائرین کو ایئرپورٹ آنے جانے کے علاوہ جدہ کے شمال میں واقع محلوں کے رہائشیوں کو سہولت حاصل ہوگی۔ مزید علاقے سردی کی شدید لہر کی لپیٹ میں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سردی کی شدید لہر کے باعث کئی علاقوں میں درجہ حرارت منفی اور بعض میں منفی سے بھی نیچے گر جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ موسمیاتی نقشوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کی لہر شمالی علاقوں سے پھیل کر وسطی علاقوں تک پہنچ چکی ہے، جہاں ریاض میں آج درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی۔ شہری دفاع نے کہا کہ سردی کی شدید لہر پیر کو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور مشرقی ریجن تک پہنچ جائے گی، جہاں تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ موسم سرد ہو جائے گا۔ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا کہ رات اور صبح کے اوقات میں سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال ضروری کریں۔ ادھر تبوک اور طریف میں سردی کی لہر کے باعث برف باری ہوئی اور وقفے سے اولے گرتے رہے۔ شدید سردی کے باعث کئی گھروں میں پانی کی پائپ لائنیں پھٹ گئیں۔ دوسری طرف ٹویٹر پر بھی سردی کی لہر تبصروں کا مرکزی موضوع رہی ہے۔ تبوک اور طریف کے علاوہ دیگر شہروں کے رہائشیوں نے بھی اپنے اپنے شہروں میں سردی پر کمنٹ کیے۔ طریف کے رہائشی فوزی الخلف نے کہا کہ شمالی علاقوں کے علاوہ طریف اور آرار میں سردی معمول کی بات ہے۔ ہر موسم سرما میں یہاں سردی کی شدید لہر آتی ہے، مگر سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سردی کی لہر پر عام لوگوں کی توجہ ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال ایسی ہی سردی ہوتی ہے۔ کارکنوں کی تنخواہ میں تاخیر قانون شکنی۔ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی نے واضح کیا ہر مہینے کی 5 تاریخ تک کارکنوں کو تنخواہ نہ دینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ متاثرین تاخیر پر سمارٹ فون ایپلیکیشن کے ذریعے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ وزارت محنت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دریافت کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا گیا کہ سعودی عرب میں قانون محنت کی پابندی کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ واضح رہے کہ کارکنوں کی تنخواہوں کے حوالے سے واضح شاہی احکامات موجود ہیں، جن میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں ہر ماہ کی 27 تاریخ تک تنخواہ ادا کر دی جائے۔ مذکورہ تاریخ ہفتہ وار یا سرکاری چھٹی کے دوران آنے کی صورت میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ شاہی فرمان کے حوالے سے آجل نیوز کا کہنا ہے کہ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے تنخواہوں میں تاخیر کی شکایت درج کرنے کے لیے سمارٹ فون پر مخصوص ایپلیکیشن بھی لانچ کی گئی ہے۔ مذکورہ ایپ لنک پر وزارت محنت کو شکایت
شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور شخص کا کہنا تھا کہ انہیں تنخواہوں کی ادائیگی میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر کمپنی انتظامیہ سے اس بارے میں شکایت کی جاتی ہے تو انہیں نوکری سے فارغ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ وزارت محنت کا مذکورہ سوال پر کہنا تھا کہ وزارت کی متعلقہ اپلیکیشن پر تمام جائز شکایت اپلوڈ کی جا سکتی ہیں، جن کے بارے میں وزارت محنت کی کمیٹی مکمل تحقیقات کے بعد فوری طور پر انہیں حل کرنے کے لیے متعلقہ ادارے سے رابطہ کرتی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں وزارت محنت کی جانب سے کفیل اور ورکر کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام شہروں میں ذیلی ادارے قائم کیے گئے ہیں، جبکہ آن لائن خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ وزارت محنت کی زیر نگرانی لیبر کورٹس بھی قائم ہیں، جہاں کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قاضی متعین ہیں۔ وہ غیر ملکی جنہیں عربی نہیں آتی، ترجمان حاصل کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ جدہ میں ڈکیتی کرنے والا گروہ ریاض میں گرفتار۔ ریاض پولیس نے جدہ کے جنوبی علاقے میں پیٹرول اسٹیشن میں ڈکیتی کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے 20,000 ریال کی ڈکیتی کی تھی۔ مکہ گورنریٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملزمان واردات کے بعد ریاض فرار ہو گئے تھے، تاہم پولیس کی تفتیشی ٹیم ملزمان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ مقامی ویب نیوز کے مطابق گروہ 4 سعودیوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے جدہ شہر کے جنوبی علاقے میں پیٹرول اسٹیشن اور اس سے ملحق سپر سٹور میں رات گئے ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے اسٹیشن کے CCTV کیمرے سے حاصل ہونے والی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی تھی۔ اخبار کا کہنا تھا کہ ملزمان واردات کے بعد جدہ سے فرار ہو کر ریاض پہنچ گئے تھے۔ دوسری جانب پولیس سرائے کا کہنا تھا کہ مکہ ریجن کی پولیس نے ملزمان کے بارے میں تمام شہروں کی پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ ریاض پولیس سرائے کا کہنا ہے کہ ملزمان کے بارے میں مکہ ریجن کی پولیس سے موصول ہونے والی اطلاع پر کام کرتے ہوئے پولیس ٹیم ملزمان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی، جو واردات کرنے کے بعد ریاض آ گئے تھے۔ ملزمان کو جدہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان نے جرائم کا اقرار کر لیا، تاہم انہیں پراسیکیوشن کے ادارے کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں چالان مکمل کرنے کے بعد مقدمہ عدالت بھیجا جائے گا۔ طلاق کا اندراج عدالت میں کرانا ضروری۔ سعودی عرب میں اب طلاق کا اندراج عدالت میں کرانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق سعودی وزیر انصاف نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک کسی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک دونوں فریق عدالت کے سامنے آ کر طلاق کا اندراج نہ کرا دیں۔ سعودی عدالت نے وارننگ دی کہ اگر خاتون نے طلاق نامے کے اجراء کے لیے درخواست دی اور عدالت نے خامند کو طلاق کے اندراج کے لیے طلب کیا اور وہ نہیں آیا، تو ایسی صورت میں اسے پولیس کے ذریعے عدالت لایا جائے گا۔ سعودی عرب کے آئلی قوانین میں ترامیم کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے یا طلاق کا فیصلہ ریکارڈ پر لانا چاہے یا کوئی خاتون یہ ثابت کرنا چاہے تو اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہے، ایسی صورت میں فریقین کو مسئلہ طے کرنے کے لیے عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر اولاد کی پرورش کے حق اور ان کے نان نفقے کا فیصلہ بھی ہوگا۔ عدالت خامد کے طلاق کا فیصلہ سننے کے لیے طلب کرے گی۔ حاضر نہ ہونے پر اسے پولیس کے ذریعے زبردستی بلایا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں یہ اقدامات مطلقہ خواتین کو مشکلات سے بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی پر کتنی سزا؟ سعودی عرب میں حکام کے مطابق ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کی سزا 10 سال تک قید اور 30 ملین تک جرمانہ ہے۔ یہ قانون مجلس شورا نے حال ہی میں منظور کیا ہے۔ اخبار 24 نے ماحولیاتی حکام کے حوالے سے بتایا، اگر کسی شخص نے 1 سال کے اندر ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی دوسری بار کی تو اسے سزا دی جائے گی۔ ماحولیاتی قانون میں بتایا گیا کہ درختوں، پودوں، جڑی بوٹیوں، نباتات کو کاٹنا، انہیں اکھاڑنا، انہیں منتقل کرنا، ان کے پتے جھاڑنا یا ان کی مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا یا ان کا کاروبار کرنا یا ان کی بے کنی کرنا ماحولیاتی جرائم ہے۔ ماحولیاتی جرائم میں زندہ جانوروں کو قتل کرنا بھی شامل ہے۔ اس میں ماحولیاتی قانون کے لاہ عمل سے مستثنیٰ جانور شامل نہیں ہوں گے۔ سعودی خاتون کا عالمی شہرت یافتہ شیف کو چیلنج۔ بریدہ کی سعودی خاتون انس نے انٹرنیشنل شیف سوسائٹی کے چیئرمین تھامس گوگلر کو چیلنج کیا ہے۔ سعودی خاتون نے کہا کہ آپ دنیا کے معروف شیف ہیں، چیلنج کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ لذیذ کلیجہ بنا کر دکھائیں۔ الوطن اخبار کے مطابق کلیجہ خاص قسم کا عوامی بسکٹ ہے۔ افغانستان میں اسے کلچا کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے معروف صوبے قسیم کے علاقے بریدہ میں اس کا سالانہ میلہ لگتا ہے، جہاں شائقین ہزاروں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ تھامس گوگلر نے چیلنج قبول کرنے سے پہلے انس کا بنایا ہوا کلیجہ چکھا، اس کی خوشبو اور اس میں شامل اجزاء کا اندازہ لگایا اور پھر کہا، آپ نے جو کلیجہ بنایا ہے وہ عمدہ ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے،
جہاں تک چیلنج کی بات ہے تو میں اس سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔